الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزہ پاکیزہ بابرکت ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، خلفائے اعظام صوفی محمد اقبال صاحب، جناب علامہ فضل کریم صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، ہمارے امام خطیب حضرت علامہ محمد سعید سعیدی صاحب، دیگر پیر بھائیوں، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، آج 3 محرم بھی ہے اور 5 محرم کو بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک بھی ہے، اور آپ نے اس بارش کے موسم میں کوشش کی ہے، تشریف لائے ہیں، تو یہ سفر اللہ تعالیٰ آپ کو سعادتیں نصیب فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سفر کیا۔ دیکھیے، یہ آیت جو آج میں نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا تربیتی پروگرام ہوتا ہے، یہ عام محفل نہیں ہوتی، یہ تربیتی حوالے سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہر ماہ۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی توحید جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کا بھی جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ اب توحید کے مقابلے میں دوسری چیز ہے شرک۔ تو یا بندہ موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، یا پھر شرک میں مبتلا ہوگا، 2 ہی چیزیں ہیں۔ یہ آیت آج میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کسی بت کو سجدہ کرنا، پتھر کو کرنا، درخت کو کرنا، سورج کو سجدہ کرنا، چاند سورج ستارے جو ہیں ان کی پرستش کرنا، یہ قرآن کریم میں ساری باتیں آئیں۔ کسی شخص کو خدا مان لینا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اسلام نے جس بات پہ توجہ دلائی ہے ہماری، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے بات شروع کی، وہ یہ تھی کہ کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی شخص کو خدا بنانا یہ بہت بعد کی بات ہے۔ سب سے بڑا شرک ہے کسی نظریے کو اللہ کے علاوہ مان لینا۔ یعنی توحید کے علاوہ جو بھی کوئی نظریہ آپ مانتے ہیں، وہ نظریے کا شرک سب سے بڑا شرک ہے۔ اس لیے اسلام نے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی نظریات سے کی کہ لا الہ کہو نا پہلے، یعنی توحید کے علاوہ جس نظریے کو مانتے ہو پہلے اس کا انکار کرو۔ تو جب تک آپ
نظریے کی پوجا کرتے ہیں آپ بہت بڑے مشرک ہوتے ہیں۔ تو انکار کرنا ہے تو نظریے کا کرو۔ نظریات کیا کیا تھے اس وقت؟ اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس نے اور اللہ بھی بنائے ہوئے ہیں، کہ کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی بچے دینے کا، کوئی لکشمی کا، کوئی پیسے دینے والا، کوئی شفا دینے والا، تو بہت سے خدا انہوں نے بنا لیے تھے۔ یہ نظریہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ایک اللہ کے بہت سے مددگار ہوں۔ پھر زرتشتوں کا جو نظریہ تھا، ایران کے یہ جو آتش پرست تھے، وہ کہتے تھے کہ دو الہ ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے اور ایک برائی کا خدا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو رحمان و رحیم اللہ ہے وہ شیطان کا بھی خالق ہو۔ کچھ جو تھے وہ بالکل ہی اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ میں نے چیدہ دو چار نظریات جو اس وقت وہاں تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اہل کتاب میں عیسائی جو تھے اور یہودی جو تھے، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک شروع کیا تھا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے۔ تو یہ جتنے بھی توحید کے خلاف نظریے تھے، ان تمام نظریات کے انکار کی بات کی۔ پہلے یہ نہیں کہا کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، ہاں یہ نہیں کہا کہ کسی درخت کو سجدہ نہ کرو، تمہارے ذہن میں جو بھی اللہ کے علاوہ کو نظریہ ہے اس کا انکار کرو، پھر کہو الا اللہ۔ یہ ہے خالص توحید جس کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ جس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منسلک کر دیا ہے کہ بڑے بڑے مرثیے لکھے گئے، بڑی بڑی منقبتیں لکھی گئیں، مدح لکھی گئیں، لیکن آج بھی جس سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہا جاتا ہے نا، حقا کہ بنا لا الہ است حسین، کہ حسین لا الہ کا وہ جو نظریہ تھا اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کوئی درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، نہیں، پیغمبر کے نظریے کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے نظریات جو ہیں ان کو مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کون سے بت پرست ہیں۔ تو نظریے کا بت جو ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا بت ہوتا ہے، باقی بت چھوٹے بت ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، الہ بنا لیتے ہیں یہ اپنے نظریے کو۔ کام جو ہے یہ علت اور معلول، یہ تو ظاہر ہے، وہ علامہ صاحب کو تو پتہ ہے کہ منطق میں، فلسفے میں یہ کائنات جو ہے نا یہ علت اور معلول کے حساب سے چل رہی ہے۔ مثلا آگ ہے تو علت کے لیے وہ کیا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلا دے گی، دودھ پئیں گے تو طاقت ملے گی، علت اور معلول کا قانون ہے نا۔ زہر کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس قانون کو توڑ دیتا ہے۔ یہ جو قانون ہے نا علت اور معلول کا، اس کو اللہ توڑ دیتا ہے۔ جب اس قانون کو توڑتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قانون کے تحت چلتے چلتے انسان کہیں خالق کو بھول ہی نہ جائیں کہ یہ تو کائنات علت اور معلول کے قانون کے حساب سے چل رہی ہے۔ نہیں، قانون اگر ہو کہ آگ جلاتی ہے تو کبھی کبھی پھر ابراہیم کے لیے نہیں بھی جلاتی، توڑ دیتا ہے وہ قانون کو۔ علت اور معلول کا قانون یہی تھا کہ ماں باپ ہوں گے تو اولاد ہوگی، کبھی کبھی وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا۔ تو معجزہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر نبی سے ہوتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ظاہر ہوگا نبی سے، کیونکہ نبی نمائندہ ہے اللہ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے علاوہ اپنی قدرت کا اظہار کرے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون اللہ۔ مثلا جب وہ مکے کے مشرک جاتے تھے کہ 40 دنوں کا، مہینوں کا بھی فاصلہ کہتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، علت اور معلول کا قانون تو یہی ہے نا کہ بھائی یہ جو سفر ہے میرا پسرور کا، اگر آدھے گھنٹے کا ہے تو زمان و مکان کے اعتبار سے وہ آدھا گھنٹہ گزرے گا تو میرا سفر ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی وہ مہینوں کا سفر ایک لمحے میں اپنے نبی کو کروا دیتا ہے، قانون توڑ دیتا ہے، زمان و مکان کا قانون توڑ دیتا ہے، لیکن کرواتا اپنے نبی کو ہے، اپنے عبد خاص کو۔ چونکہ جہاں بھی میرے پیغمبر کی قرآن میں فضیلت بیان ہوئی ہے نا، وہاں عبد خاص کے حوالے سے ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے تو عبد خاص کے حوالے سے کی۔ یہ ظاہر ہے وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن وہ بات سے پھر بات جب نکلتی ہے، کوئی بھی نوع ہو، مثلا جمادات ہیں تو جمادات کی کتنی انواع ہیں؟ ریت کے ذرے سے لے کے، ریت کا ذرہ بھی جمادات میں سے ہے نا، ایک پتھر جو ہے وہ بھی جمادات میں سے، پہاڑ بھی جمادات میں سے ہیں۔ اس پہاڑ کے اندر میں ایک دفعہ ادھر گیا تھا سیر کے لیے، تو ایک پہاڑ کے اندر سے وہ جو وہاں سائنسدان بیٹھے تھے انہوں نے 37 قسم کے پتھر نکالے ہوئے ایک پہاڑ سے۔ آپ سنگ مرمر لینے کے لیے دکان پہ جائیں تو وہاں آپ کو 50 روپے فٹ والا بھی ملے گا، 1000 روپے فٹ والا بھی مل جائے گا ہے۔ یعنی اسی جمادات میں سے، اور آخر میں اس پہاڑ کے قلب میں اللہ نے یاقوت اور زمرد جیسے جمادات بھی رکھے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریت کا ذرہ یاقوت کے برابر ہوتا ہے کیونکہ دونوں جمادات ہیں؟ اور بھائی کوئی صاحب عقل کہہ سکتا ہے کہ وہ جو 4000 کا فٹ پتھر ہے اور یہ جو زیبرا 50 روپے فٹ ہے یہ دونوں برابر ہیں؟ کن کا عقلوں نے کہہ دیا کہ نبی بشر ہوں تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں؟ تم تو جمادات کی اقسام میں ایک دوسرے کو برابر نہیں کہہ سکتے۔ یہ عام بشر جو ریت کے ذرے کے برابر ہے، خدائے ذوالجلال کے وہ عبد خاص جن کو وہ معراج پہ لے جائے، توڑتا ہے، وہ زمان و مکان کے قوانین توڑتا ہے، لیکن اپنے نبی کے ذریعے سے توڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس اللہ کو ماننا ہے جو محمد کا اللہ ہے۔ کوئی شک نہ رہے کہ کس توحید کو ماننا ہے۔ تو جہاں وہ علت اور معلول کا قانون توڑتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو گئی،
اس میں آگے نباتات کی مثالیں تھیں، حیوانات کی تھیں، بہت سے ظاہر ہے مثالیں تھیں، لیکن وہ میں مختصر کر کے جمادات کی ایک مثال دے کے آگے بڑھ گیا ہوں۔ تفصیلاً پھر کسی دن جمعے پہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اب نبوت ختم ہو گئی۔ ختم نبوت پہ بڑے مسائل جو ہیں نا، بڑے بڑے دانشوروں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ میں نے اس دن گجرانوالہ درس قرآن میں ایک بات کہی تھی کہ ایک دانشور اگلے دن کہہ رہا تھا کہ انسانی عقل استقرائی لحاظ سے اور منطق کے لحاظ سے، استدلال کے اعتبار سے اتنی پختہ ہو گئی کہ اب اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے نبوت ختم ہو گئی۔ اور لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ واقعی انسان اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے نا لوگوں کو بتانا۔ تو ہم نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر قیامت سے ایک لمحہ پہلے کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے گا اور اہدنا الصراط المستقیم بھی کہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی عقل اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک لمحہ قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ہدایت طلب کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے گا، اہدنا الصراط المستقیم بھی کہے گا۔ اب یہاں پہ پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی ظاہری زندگی دی جاتی، بھائی زمان کا تسلسل ہے نا، مثلا ہمارے دادا تھے، ان کے آگے بیٹے حضرت صاحب قبلہ، آگے ہماری نسل، آگے سے ہماری، یعنی زمان تو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے نا۔ تو ہدایت ختم کیسے ہو گئی؟ یہ فلسفے میں بڑا سوال اٹھتا ہے، بڑی بحث اٹھتی ہے کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات قیامت تک ہو جاتی، یا پھر سرکار کے وصال کے ساتھ ہی قیامت آ جاتی، چونکہ سرکار کے بعد جن لوگوں نے آنا ہے ان کو تو ہدایت کی ضرورت ہے اور نبوت ختم ہو گئی۔ مرزا قادیانی نے بھی لوگوں کو اسی طرح گمراہ کیا تھا کہ یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، تو وہ نبوت جو ہے وہ شرعی نبی کی ختم ہوئی ہے، میں ذلی نبی اور امتی نبی ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ اگر میرے بعد کوئی ذلی نبی یا امتی نبی ہونا ہوتا تو پھر علی ہوتا۔ حضور کے کاندھے پہ کیا تھی؟ مہر نبوت تھی نا، اس مہر نبوت پہ حسین کو ہی بٹھایا کرتے تھے۔ اب قیامت تک نبوت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ہدایت کے لیے میرے پیغمبر نے ولایت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ یہ مولا کا جو مولا علی کا لفظ ہے نا، یہ ولایت کا ہے۔ تو اب قیامت تک یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے ذمہ لگایا ہے، اور یہ اللہ کے ولی نبیوں سے وہ قوانین توڑتا ہے کیسے؟ معجزے کے ذریعے سے، اور ولیوں کے ذریعے توڑتا ہے کرامت کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ نہ معجزے کا انکار کر سکتے ہیں نہ کرامت کا انتظار کر، آپ انکار نہیں کر سکتے اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ دین چاہے گا اس کا نظریہ، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اس دنیا میں اجازت ہے جون سا جی چاہے نظریہ قبول کر لو، یہاں پہ جبر نہیں ہے، اختیار ہے۔
لیکن فرما دیا کہ قیامت والے دن تمہارا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ توحید کا دیا ہے، ولایت کا دیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی نظریہ مانو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس اسلام کے نظریے کی وہ جو میں بار بار بات کیا کرتا ہوں نا، کہ اس کو ضرورت ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے کہ آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے۔ تو اب اٹیک کہاں ہوگا بھائی؟ اس دور میں بھی، اس دور میں بھی بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ یزید حق پہ تھا۔ خارجیوں نے مولا علی سرکار کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، تو یہ جنگ جو ہے ولایت کے خلاف یہ قیامت تک جاری رہے گی، چونکہ اب ہدایت نبی کے جو نمائندے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ نبوت ختم اس لیے ہوئی ہے کہ خاتم النبیین نے آگے ولایت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب انہی میں سے ایک جو سب سے بڑا نام، چونکہ اولیاء کی فہرست میں زہد الانبیاء کا لقب صرف بابا جی فرید الدین مسعود، جس کا زہد انبیاء جیسا تھا۔ والدین نے آپ کا نام مسعود رکھا تھا۔ ظاہر ہے آئے تو کابل سے تھے، افغانستان سے۔ ان کے جو دادا تھے نا، جب چنگیز خان نے حملہ کیا ادھر تو اس وقت ہجرت کر کے لاہور آئے تھے، اور دادا جو تھے ان کی شادی ہوئی تھی سلطان محمود غزنوی کی بہن کے ساتھ۔ ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کی دادی جو ہیں بابا جی کی، وہ سلطان محمود غزنوی کی بہن تھی۔ یہاں سے پھر قصور کا جو قاضی تھا اس کو تو پتہ تھا کہ یہ اس خاندان سے ہیں، اس نے پھر آپ کے والد صاحب کی ولادت قصور میں ہوئی تھی۔ تو یہ مختصر میں آپ کو بابا جی کی سوانح حیات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر 5 سال کی عمر میں والد صاحب جب فوت ہو گئے تو آپ ملتان چلے گئے۔ میں نے جمعے والے دن ایک بات کہی تھی، خطبہ جمعہ جن لوگوں نے سنا ہے، کہ کیا خدا فراموشی اور آخرت فراموشی اس امت کے اندر آ گئی؟ ہم خدا فراموش بھی ہو گئے ہیں اور آخرت فراموش بھی ہو گئے۔ یہ ذلت کی وجہ ہے، یہ فساد کی وجہ ہے۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ ابھی 50-60 سال پہلے مائیں اپنے بچوں کو کسی کام سے روکتی تھیں تو کہتی تھیں یہ کام نہ کرنا، اللہ ناراض ہوگا، جھوٹ نہ بولنا، اللہ ناراض ہوگا، چوری نہ کرنا، اللہ ناراض ہوگا، بیٹا نماز پڑھو، اللہ راضی ہوگا۔ تو وہ جن ماؤں کو تم ان پڑھ اور جاہل کہتے ہو، وہ بچوں کی تربیت ان قدروں پہ کرتی تھیں کہ یہ کام چھوڑنے ہیں کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کرنے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس دور میں کس گھر میں یہ قدر ہے کہ کسی بچے کو اس حوالے سے تربیت کی جائے؟ لیکن یہ بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی بھی ماں، والدہ محترمہ، جنہوں نے 7 سال کا بچہ ہوا ہے تو کہا ہے کہ بیٹا نماز فرض ہو گئی ہے، فکر ہے تو بچے ہوتے ہیں، کیا ملے گا؟ فرمایا شکر ملا کرے گی۔ کیا موٹیویشن ہے۔ اور جمعے والے دن خود میں نے اور بھی جملہ کہا تھا کہ اب کوئی ماں میرے پاس آئے نا کہ میرا بچہ کہنا نہیں مانتا،
تو میں اس سے یہی پوچھا کرتا ہوں کہ تم نے کبھی اپنے بچے کی تربیت اللہ کی رضا پہ بھی کی ہے کہ وہ تجھے فراموش کر گیا؟ تو جب ہم نے اللہ کو بلا دیا، وہ نظریہ ہی ذہن سے ختم ہو گیا کہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جو چھوڑنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے۔ فیاض نعت پڑھ رہا تھا نا، تو اس نعت کا بھی مفہوم یہی ہے۔ مومن کہتے کسی ہیں، سادہ سی ڈیفینیشن جو ہمارے بزرگان دین نے کہی ہے نا، وہ صرف اتنی ہے کہ جو بات رسول اللہ کو پسند ہے وہ تجھے پسند ہو، جو ناپسند ہے تجھے ناپسند ہو، تو مومن ہو۔ کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشن تو نہیں ہے۔ جو اللہ کے محبوب کو چیز پسند ہے وہ تمہیں بھی پسند ہو، جو ان کو ناپسند ہے وہ تجھے بھی ناپسند ہو، یہ ہے مومن کی ڈیفینیشن۔ تو پھر نماز کے وقت بیٹے کو وضو کے لیے بھیجنا اور خود مصلی بچھا کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا، ہائے 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 ہائے، کیا فکر ہے بچپن میں ہی کہ میرا بیٹا اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ اور پھر یہاں یہ جو میں نے کہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ قوانین پھر توڑ دیتا ہے نا کئی دفعہ، تو جس دن ماں کو یاد نہیں رہا شکر رکھنا، اور فرید نے آ کے مصلی بچھا کے نماز کی نیت کر لی، اب ماں سجدے میں چلی گئی، مولا کہیں فرید کا مان نہ ٹوٹ جائے۔ مان کیا ٹوٹنا ہے؟ میں تو شکر رکھتی ہوں کہ تیرا اللہ تجھے دیتا ہے، اگر آج شکر نہ ملی تو مولا کہیں تجھ سے دور نہ ہو جائے۔ پھر وہ قانون توڑ کے فرید مصلی اٹھائیں تو شکر کی پڑیا پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مقصد صرف زندگی کا یہ ہو۔ تو اس تربیت میں بابا جی 11 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر ملتان کی بڑی درسگاہ میں باقی علوم پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ چلو میں چند باتیں صرف جملے، چونکہ اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی ملا علی قاری نے جس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ماں نے بیٹے کو بھیج دیا، صبح اشراق پڑھ کے نافع پڑھ رہے تھے۔ علامہ صاحب کو پتہ ہے، وہ جو فقہ کی کتابوں کو جانتے ہیں، تو ایک بڑی نورانی وجیح ہستی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے اشراق کے نوافل ادا کیے اور ایک نظر دیکھا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا جی نے عرض کی، حضور میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ تمہیں نفع دے گی؟ یہ کتاب تجھے نفع دے گی؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں جب کبھی یہ سیرت پڑھتا ہوں نا بابا جی کی، کہ 15 سال کی عمر کا بچہ، اور اس بزرگ کو جو جواب دے رہا ہے، حضور اگر آپ نگاہ کریں گے تو کتاب ضرور نفع دے گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ولیوں سے فیض لینے کا سلیقہ ماں نے سکھایا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اصول فقہ پڑھ رہا ہوں، میں اتنا صرف نحو کا ماہر ہو گیا ہوں۔
حضور کتاب تو پڑھ رہا ہوں لیکن اگر آپ نگاہ فرمائیں گے تو کتاب ضرور نفع دے گی۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تفسیر لکھی تھی نا ضیاء القرآن، تو اس کی تقریب رونمائی پہ ایک بڑا علماء کے نزدیک تو بڑھیا بات تھی، ظاہر ہے بڑے علماء وہاں تشریف فرما تھے، تو تفسیر بھی ظاہر ہے بڑی کمال کی اتھینٹک لکھی گئی۔ تو پیر صاحب جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی ہے، لیکن یہ جو صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، پیر صاحب نے فرمایا وہ جو علم نبیوں کا وارث بناتا ہے وہ علم اس تفسیر میں نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو علم نبیوں کا وارث بناتا ہے نا وہ اس تفسیر میں نہیں ہے۔ یقین جانیے سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ جامعہ الازہر سے عربوں کو بتا کے آنے والا کہ عربی کیا ہوتی ہے، اور مصری جو ہے نا وہ باقی عربوں سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ مصر والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم علم کے چونکہ وارث ہیں۔ تو یہ بندہ جامعہ الازہر والے ہر سال 2 بندوں کو، 2 اسٹوڈنٹس جو تھے پیر صاحب کے دستوں سے وہاں داخل ہوتے تھے، یہ اعزاز تھا پیر صاحب کا۔ تو جب آپ نے فرمایا نا کہ وہ علم تفسیر میں نہیں ہے تو سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ علم سینہ بسینہ آتا ہے اور کسی کی نگاہ سے ملتا ہے۔ جو نبیوں کا وارث بناتا ہے وہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا۔ میں کبھی پیر صاحب کی اس بات کو جب یہاں ملا کے دیکھتا ہوں نا کہ بابا جی نے بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے یہی کہا، حضور اگر آپ نگاہ کریں گے تو کتاب ضرور نفع دے گی۔ سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہاں مہمان ہوں، تو ادھر آ کے مل لینا۔ ظاہر ہے وہ دل میں تصویر اتر گئی تھی، گئے وہ دربان نے جانے نہ دیا، بہرحال کہا کہ جا کے کہو تو صحیح کہ مسعود ملنے آیا ہے۔ کہا حضور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اپنی تعلیم مکمل کرو، یہ جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں ان کو پڑھو، علم حاصل کرو۔ بھئی عرفان کی کوئی منزل علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ جہالت ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے اور عرفان کی کسی منزل پہ، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو بابا جی سرکار ظاہر ہے حکم تھا، پھر یہاں سے افغانستان گئے، پھر 5 سال وہاں علم حاصل کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کا آج تاریخ میں بڑا نام ہے، انہوں نے علم بھی اس دور میں بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی عالم ہے وہاں جاتے، علم حاصل کرتے، اور اس کے بعد پھر سیاحت بہت کی۔ بابا جی بھی یہاں سے بغداد گئے، پھر مسجد اقصیٰ میں، بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی کتاب وارف المعارف، جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان سے پڑھی تھی۔ پھر آپ کی وہاں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں
فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. تو بابا جی نے بھی سیاحت بہت کی ہے، بہت سے ملکوں کا سفر کیا، اور یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس سیر میں کہیں نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے جو دین اور دنیا کی راہیں روشن کر دیتا ہے. تو آپ کو پہلی دفعہ فرید الدین عطار نے کہا تھا. فرید کہتے ہیں یکتا موتی کو، تنہا موتی. تو نام آپ کا مسعود ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ان کو تنہا موتی کہا کرتے تھے. اور موتی بھی دین کا، فرید الدین، دین کا موتی. تو سیاحت بھی کی. اور چلو ایک میں واقعہ، شجر شریف میں آپ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پڑھتے ہیں، ان کے در اقدس پہ حاضر ہوئے تو وہاں بہت سے مشائخ سے ملاقات ہوئی، علماء بھی، ظاہر ہے درسگاہ بھی تھی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں واقعہ ان کا پتہ ہے 27-28 سال کی عمر کا بیان کر رہا ہوں. اس عمر تک وہ اپنے دور کے تمام علوم پہ دسترس رکھتے تھے. اور پھر تصوف کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں. تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا یار تم علماء بیٹھے ہو، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میری موت واقع ہو گئی اور میری روح بڑی بے چین ہے. تو تمام علماء نے تعبیر بیان کی. تو بابا جی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے بچپنا تھا اس وقت، ابھی 26-27 سال کی عمر تھی. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور علم میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن اگر میں بتاؤں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا آپ بتاؤ. تو بابا جی نے کہا کہ حضور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے. اب سارے علماء اور مشائخ فرید الدین کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تعبیر تو ہم میں سے کسی کو نہیں آتی تھی. تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ بیٹا تجھے کیسے پتا چلا؟ واقعی آج صبح جب میں اٹھا تھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، میری نماز قضا ہو گئی فجر کی، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بابا جی حضور نے فرمایا مومن کی سب سے بڑی موت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. مومن کی اس سے بڑی موت اور کیا ہے کہ اس کا نماز کا وقت گزر جائے. اس لیے ہمارے سلسلے میں کوئی بے نمازی نبی پاک کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا. کوئی کہے نا کہ میں چشتی صابری سلسلے کا پیر ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو. میرے بابا جی فرماتے ہیں ایک نماز چھوٹی نہیں، قضا ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، اس کا سلسلے سے کیا تعلق رہ جاتا ہے. تو وہاں جب شہرت بڑھنے لگی تو پھر آپ واپس ملتان آئے اور پھر اماں جی سے اجازت لے کے کہ میں اپنے شیخ سے ملاقات کر کے آؤں. تو پھر دہلی پہنچے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی درس حدیث دے رہے تھے لوگوں کو. بابا جی پیچھے کونے میں بیٹھ گئے. اللہ غنی. اور ذہن میں یہ تھا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں. بس ایک نظر دیکھا، پھر پڑھانا شروع کر دیا. پھر بابا جی بے چین ہوئے تو پھر آواز دی فرید الدین آ گئے ہو. اب دیکھیے یہ شخص جو بیت المقدس، بغداد، حرم شریف، سارے علاقے کی سیر کر کے تمام علوم پہ دسترس حاصل کر کے اب جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا حضور اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس نفس کی تربیت کرنی ہے. لوگ مذاق سمجھتے ہیں نا فقر کو. حضور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ فرمایا طے کے روزے رکھنے. یہ بھی ہمارے سلسلے کے وہی ہیں طے کے روزے.
یہ 3 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ سحری افطاری معمولی طور پہ پانی کے ساتھ یا کوئی ہلکی سی کسی چیز کے ساتھ، اور یہ طے کا روزہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے غار حرا سے لیا ہے، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں جا کے رہا کرتے تھے اور صرف ستو اور پانی کے ساتھ۔ تو دیکھیے آج کل تو 2-4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم بڑے، یعنی اس مقام پہ جب پہنچے ہیں کہ خواب کی وہ تعبیر بتا کے آئے ہیں، تو اب بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ طے کا روزہ رکھوایا۔ دوسرے دن ایک بندہ افطاری لے کے آ گیا، کہنے لگا جی میرے لیے سعادت ہوگی اگر آپ آج اس سے ایک لقمے سے افطار کریں۔ تو اس کا دل رکھنے کے لیے رکھ لیا۔ شام کو جب وہ افطار ایک لقمہ لیا تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا، قے آنی شروع ہو گئی اور نڈال ہو گئے۔ خواجہ صاحب، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیخ تشریف لائے تو ان کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا بہت بہتر ہوا ہے، وہ کھانا ایک شرابی کے گھر سے آیا تھا، اگر وہ تیرے جسم کا جزو بن جاتا تو روحانیت میں کمی آ جاتی۔ ذرا اپنے سلسلے کو سمجھو، یہ سلسلہ کیا ہے؟ اپنے سلسلے کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ جو میں ہر وقت آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا کہ حلال حرام کی تمیز، یہ اصل میں ہمیں یہ وراثت میں چیزیں ملی ہیں۔ اب دیکھیے 2 دن ہو گئے تھے، یہ نڈالی بھی ہے، لیکن فرمایا یہ روزہ گیا جو شرابی کے کھانے سے تم نے افطار، پھر روزہ رکھو۔ پھر 3 دن کا روزہ رکھوایا۔ اس کی مدت کم از کم 60 گھنٹے ہوتی ہے۔ سحری افطاری ہوتی ہے لیکن وہ صرف پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں 3 دن یعنی عرض کی حضور اب میں پھر کیسے افطار کروں؟ فرمایا اب تیری افطاری کے لیے اللہ انتظام کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہ آئے افطار نہ کرنا۔ کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی پوری دنیا میں فرید ہو رہا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حاضر ہوئے تھے نا تو ایک مولوی صاحب نے وہاں کہا تھا دیکھو جی یہاں آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بندے، آپ نے تو مرزے کو ہرا دیا، بڑے بڑے فقہا کو ہرایا، اتنے علم والے بندے ہو کے یہاں حق فرید یا فرید ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے، فرید نے ساری زندگی اس کو نہیں بلایا، اب قیامت تک اللہ نے فرید ہی کروانی ہے۔ اللہ پاک محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ تو پیر صاحب نے فرمایا یہ تو فذکرونی اذکرکم ہو رہا ہے، ہاں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فذکرونی اذکرکم ہو رہا ہے۔ فرید نے اس کو یاد رکھا ہے۔ اب 3 دن کے بعد اتنے نڈال ہو گئے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا، اور کچھ مورخین نے تو لکھا ہے کہ اتنا مجاہدہ کروایا تھا کہ صرف ہڈیوں کے اوپر چمڑی رہ گئی تھی، اتنا مجاہدہ کروایا۔ اور ہمارے سلسلے کی ایک ٹرم بھی یاد رکھنا، یہ خصوصی ٹرم ہے ہمارے سلسلے میں، یہ بات بتائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اور منو آج غوث پاک دی زیارت ہو گئی، منو آج جناب داتا صاحب دی زیارت ہو گئی، منو آج حضرت ابو بکر صدیق دی زیارت ہو گئی، آج مولا علی دی کئیاں نے نبی پاک دی زیارت ہو گئی۔ ہمارے بزرگ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشاہدہ مجاہدے کے بغیر ہوتا ہی نہیں، مشاہدے کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ اور کس سٹیج پہ جا کے؟ اب ظاہر ہے جسم حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ میں کنکریاں آئیں وہ منہ میں ڈالیں وہ شکر بن گئیں، دل میں پھر خیال آیا کہیں یہ شیطانی وسوسہ نہ ہو، تھوک دیا،
شیخ نے کہا تھا جب تک اللہ کی طرف سے نہ آئے افطار نہیں کرنا. پھر وہ ایسے ہی لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کنکریاں پھر منہ میں ڈالیں، پھر شکر بنی، پھر تھوک دیا. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر یقین ہو گیا کہ یہی افطاری اللہ نے میرے لیے بھیجی. اس وقت پھر جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے تو بابا جی نے یہ ساری صورتحال بتائی. تو گنج شکر کا آپ کو لقب اس وقت شیخ نے عطا فرمایا. شکر میٹھے کو کہتے ہیں. ہاں یہ کسی کو خاص یہ نہیں ہوتی، میٹھی چیز کو شکر، یہ فارسی کے ہیں. گنج خزانے کو کہتے ہیں. تو یہ پھر آگے چلے جو تھے وہ پھر ظاہر ہے لمبی بات ہو جائے گی، آپ نے واپس بھی جانا ہے، لنگر بھی کھانا ہے. تو آخری ملاقات جب ہوئی تھی ہانس شریف سے، شاہ جمال ہانسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں سے آپ دہلی گئے تھے تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا میں جب دنیا سے جاؤں گا تو ظاہر ہے میری ملاقات نہیں تیرے ساتھ ہوگی، لیکن میں حمید الدین ناگوری کو تبرکات دے جاؤں گا، وہ تیرے سپرد کر دے گا. تو واقعی پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہی خواجہ صاحب کا وصال ہوا تو بابا جی نے پھر اماں جی سے اجازت لی اور پہنچے وہاں پہ، اور شیخ کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روئے، بہت روئے. اب یہ بدر الدین اسحاق، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے نام ہیں تاریخ کے. علم کی دنیا میں بھی ان کا بڑا نام ہے. تو وہ مسلح جو تھا، وہ جوڑے جوتے جو تھے، عصا تھا، جبہ تھا، وہ جو تبرکات تھے وہ پیش کیے بابا جی فرید کو، اور خواجہ قطب الدین کی مسند پہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ آپ کو حکم فرما کے گئے ہیں کہ میری مسند پہ بیٹھنا. 7 دن تک بابا جی دہلی میں رہے، اور 7ویں دن پھر جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو تمام خلفاء نے یہ کہا کہ شیخ آپ کو اپنی مسند پہ بٹھا کے گئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مسند آپ کے لیے ہے، آپ کو حکم ہوا ہے، یہ تبرکات بھی آپ کو دیے گئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا میرے شیخ نے مجھے جو کچھ دیا وہ میرے پاس ہے، میں کسی جنگل میں جاؤں گا تو پاس رہے گا، پاک پتن میں جاؤں گا تو پاس رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، تو ہمارے سلسلے میں یہ بات ہوتی رہتی ہے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ کو بھی کہا تھا کہ حضرت صاحب کا دربار تو لاہور میں ہے، آپ تول میں کہاں آ گئے؟ کہا انہوں نے جو دیا میرے پاس ہی ہے، میں تول میں رہوں، میں ننگل میں رہوں. ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بابا جی پھر یہاں اجودن، اس کا نام اجودن تھا پہلے، پاک پتن کا. یہاں سے بابر نے جب دریائے ستلج عبور کیا تھا تو اس نے اس کا نام فرید پتن رکھا تھا. بعد میں پھر تاریخ میں اس کا نام پاک پتن رکھ دیا گیا. پتن جہاں سے یہ لوگ کراس کرتے ہیں نا دریا کو، دریائے ستلج کے کنارے، تو یہاں ہندو جوگی بہت تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو سرکار نے آ کے جب یہاں ڈیرا لگایا تو ظاہر ہے ہندوؤں کی اکثریت تھی، ان کے جوگی تھے، ان کے پاس لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے. تو وہ لوگوں سے ظاہر ہے وہ جو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دین کو اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مذہب کو کرتے ہیں استعمال سارے. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ایک جھنڈ میں نا، درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مائی صاحبہ نا ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، مٹکا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا دودھ کا. تو ایک بات یاد رکھنا جو میں نے پہلے کہا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو وہ چیز پسند ہو جو نبی کو پسند. بابا جی آگے سے اٹھے اور کہا اماں جی آپ کا بوجھ میں اٹھا لوں.
چونکہ حضور کی سنت ہے لوگوں کا بوجھ اٹھانا، اور جس منزل تک آپ جانا چاہتی ہیں میں پہنچاؤں۔ تو مائی صاحبہ بیٹھ گئیں، مٹکا نیچے اتارا، کہنے لگی بیٹا یہ جوگی جو ہے نا اس کے کرندے صبح آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ جوگی کہہ رہا ہے کہ تم نے دودھ نہیں بھیجا تو تیری گائے مر جائے گی، تو فوری طور پہ دودھ لے کے آ۔ تو اب میں یہ سارا دودھ اکٹھا کر کے جوگی کے پاس جا رہی ہوں، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ بابا جی نے کہا ماں بیٹھ جا، زندگی موت اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، توحید کا درس دیا۔ اب جوگی نے کہا کہ وہ جاؤ، مائی آئی نہیں ابھی۔ اس کے کرندے جب آئے تو دیکھا کہ وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی بابا جی نے، کوئی لمبی چوڑی تقریر، صرف ایک جملہ ان کرندوں کو بٹھایا اور فرمایا جب تم بچے تھے تو ظلم کر کے دودھ پیتے تھے کہ تمہارے دودھ کا انتظام اللہ نے کیا ہوا تھا؟ جب بچپن میں اس نے ظلم کے بغیر تمہیں دودھ دے دیا تھا تو اب ظلم کر کے دودھ کیوں پیتے ہو؟ اس ایک جملے نے ان کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ وہ جوگی کو سارے چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ تو یہ توحید کا درس یہاں پہ۔ پھر آپ پر قاتلانہ حملے بھی بہت ہوئے، آپ کے ایک بیٹے عبداللہ کو قتل بھی کیا گیا۔ ان جوگیوں نے ایک دن تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نماز کی حالت میں مسجد میں ایک بندے کو پکڑا جو خنجر لے کے آیا تھا۔ تو بڑی مصائب جھیلے، لیکن پھر یہ 5 محرم کی مغرب کی نماز کے بعد بابا جی نے نماز ادا کی اور استغراق کی حالت میں چلے گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی حضور پڑھی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ پھر پڑھنے میں کیا حرج ہے، سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسبت بابا جی کے ساتھ ہے۔ تو یہ محرم کی نسبت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے اللہ کی قدرت کو معجزے سے بھی دیکھنا ہے اور کرامت سے بھی دیکھنا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی ہے، چونکہ مہر نبوت پہ سرکار نے فتح مکہ والے دن پہلے علی المرتضیٰ کو بٹھایا تھا، پھر کبھی امام حسن کو بٹھایا کرتے تھے، کبھی حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ سارا اعلان یہی تھا کہ اگر آگے ولایت کا اعلان کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، سیر و سیاحت بھی کریں۔ آپ نے بھی سفر کیا ہے تو ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پھر پیدا کر دیتا ہے کہ دل روشن ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت کی بلائیاں جو ہیں وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔